नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान नज़र है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कुछ साफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने सहाफ़त का लबादा उड़ा हुआ है, लेकिन वो एक पार्टी के साथ होते हैं और उनकी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं। आज मंसूर अली के प्रोग्राम में हसन अयूब ने पीटीआई को टारगेट करना चाहा और नवाज शरीफ की चापलूसी करने लगा, जिस पर अरशाद भट्टी ने इसको आड़े हाथों ले लिया। उम्मीद है आइंदा इस तरह के नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले सामने देखेगा जरूर कि कहीं अरशाद भट्टी तो नहीं बैठा हुआ। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। दो पत्तर अमरूदां दे इन्हां दोनां दी एक जिंदड़ी विच फर्क वजूदां दे। खान साहब ने क्यों नहीं पूछा, इमरान खान साहब ने क्यों नहीं पूछा मलिक रियाज साहब से, और आपने 190 मिलियन पाउंड की जो है वो कैबिनेट से मंजूरी ले ली। पूरी पाकिस्तान की जमातों को अगर जितना वोट मिला है उतना तरीके इंसाफ को मिला है, तो उनकी ट्रे जो है वो कब तक अपने खानों में ले जाओगे और कब तक उससे क्या ट्रेयों से हासिल करोगे? ये इफ्तारी ट्रे है कि सहरी ट्रे है? शुरू से भट्टी साहब बड़ा बेरहम खेल है। क्या सियासत में रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। प्लीज आपकी एक गलती। हसन ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने सबसे पहले इमरान खान ने खुद को ट्रे में रख के दिया कि मुझे अडयाला पहुंचा दो, उसके बाद ट्रे में रख के दिया कि मेरी सारी पार्टी ये 4 हिस्सों में करो, उसके बाद ट्रे में रख के दिया कि मुझसे बल्ला ले लो, उसके बाद ट्रे में रख के दिया कि मैं बहुत मकबूल हूँ, मुझे कोई कार्नर मीटिंग भी ना करने दी जाए, उसके बाद ट्रे में रख के दिया कि मेरी मखसूस नशिस्तें इनमें बांट दो, ये ज्यादा हकदार हैं बेचारे, इनके तो किसी की 30 सीटें थी, किसी की 25 सीटें थी, 9 महीने बेकार गुजरे थे, आप स्किप ना करें उसको। इतनी सीटें इनके पास नहीं थी, तो लिहाजा ये मेरी सीटें भी ले लो। और उसके बाद ट्रे में रखकर अब ये अपोजिशन लीडरी भी दे रहे हैं कि यार जब हुकूमत इतनी ले ली है, इलेक्शन में इतना कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है, मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, आप अरस्तू हो, काबल हो, ये हमारी अपोजिशन में ट्रे में रख के ले लो। डोनाल्ड लू की इस गवाही के बाद क्या इमरान खान साहब का जो पूरा बयानिया था, क्या वो ज़मीबोस हो जाता है, या ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट था? डोनाल्ड लू ने यही कहना था और ये तो नहीं कहना था हाँ जी हमने ही गिराई है। साइफर एक हकीकत थी, बिल्कुल थी। डोनाल्ड लू और असद मजीद की मुलाकात हुई, लेकिन क्या अमेरिका जहाँ जहाँ हुकूमत गिराता है, जिस मुल्क में हुकूमत चेंज करता है, क्या फिर वहाँ आके बताते हैं कि हाँ हमने हुकूमत बदली, हमने ये सारा कुआ इराक में ये किया, शाम में ये किया? हसन अयूब साहब, ये साइफर वाला जो मामला है, डोनाल्ड लू की पहली दफ़ा बड़ी डिटेल से गवाही इसके ऊपर आ गई है। वो भट्टी साहब कहते हैं अब नहीं फ़र्क पड़ता, हो गया बस, इसके बाद मतलब इलेक्शन भी हो गए, लोगों ने बयानिया ले लिया। डोनाल्ड लू के इस साइफर से मुतालिक या अमेरिका की कोई मुदाखलत से मुतालिक कोई फ़र्क पड़ा आज के इस गवाही के बाद? साइफर के मामले के ऊपर हकीकत तो हमारे सामने। भट्टी साहब, ये किस किस्म की स्टेटमेंट है और क्या अली अमीन गंडापुर साहब को इस किस्म की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी? जी बिल्कुल, यहाँ तक तो ज़रूर देनी चाहिए थी कि रिश्वत ज़ीरो टॉलरेंस रिश्वत पर, और रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। और रिश्वत या करप्शन, इसके पीछे जो केपी है, जिसमें पहले 2 तरीके इंसाफ की हुकूमतों में 1000 अरब का मकरूज है केपी, और उसमें लोगों ने कितनी दिहाड़ियाँ बनाई या दिहाड़ियाँ लगाई कि तंबाकू माफिया, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से माफिया थे जिन्होंने ये सारा कुछ लूट के ले गए, और हेल्थ में करप्शन, ये तो ज़रूर करना चाहिए। कि भट्टी साहब ने कहा था कि बल्ला भी नहीं जो है उनके पास रहने दिया गया, तो बल्ला भट्टी साहब के लिए कि वो उन्होंने खुद जो है ना वो ट्रे में सजा कर जो है वो दिया था इलेक्शन कमीशन को कि हमसे ले लें। और दूसरी ये उसी तरीके से कि जिस तरह आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ इन्होंने इत्तेहाद किया और सुन्नी इत्तेहाद के अंदर जाकर इन्होंने अपनी मखसूस नशिस्तें खुद जो है वो ट्रे में सजाकर जो है वो दे दी हैं दीगर पार्लिमानी जमातों को जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। केपी के अंदर तो उनके पास नशिस्तें नहीं बननी थी। ये जो इन्होंने अपना सुन्नी इत्तेहाद वाला जो है फैसला है, इस फैसले के एवज अब कुछ कम से कम अपोजिशन खड़ी हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और अगर अभी ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, आपको मैं खबर देना चाह रहा हूं कि अगर जैसे वो स्पीकर नेशनल असेंबली ने खत लिखा हुआ है ओपिनियन के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को कि आप बताएं कि जो पार्लियामेंट्री लीडर ज़ैद कुरैशी साहब को मुकर्रर करना है तो उसके ऊपर वो अपनी राय दें, और अगर उनकी राय आ जाती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, लिहाजा आप उसका कोई पार्लिमानी लीडर मुकर्रर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब खाली ये नहीं होगा कि पार्लिमानी लीडर मुकर्रर नहीं हो सकता। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद के अंदर आने वाले तमाम के तमाम अरकान, चाहे वो अरकान कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली, वो आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा। और जब अगर वो आज़ाद हो जाएंगे तो फिर आपको मालूम है कि फिर
ان کے اوپر کوئی ڈیفیکشن کلوز نہیں اپلائی ہوں گی. 62 اور 63 سے وہ آزاد ہو جائیں گے. یعنی آپ یہ بات اس کی باریکی سمجھیں. یہ جو انہوں نے ڈیسیجن کیا سنی اتحاد کے ساتھ مرجر والا. ہاں یہ بھٹی صاحب ذرا جلدی سے کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب گو ہیڈ پلیز. جی بالکل حسن ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے عمران خان نے خود کو ٹرے میں رکھ کے دیا کہ مجھے اڈیالہ پہنچا دو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میری ساری پارٹی یہ 4 حصوں میں کرو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ مجھ سے بلہ لے لو. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میں بہت مقبول ہوں, مجھے کوئی کارنر میٹنگ بھی نہ کرنے دی جائے. اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے دیا کہ میری مخصوص نشستیں ان میں بانٹ دو, یہ زیادہ حقدار ہیں بیچارے, ان کے تو کسی کی 30 سیٹیں تھیں, کسی کی 25 سیٹیں تھیں. 9 میں بھی کر گزرے تھے, آپ سکپ نہ کریں اس کو. اتنی سیٹیں ان کے پاس نہیں تھیں, تو لہٰذا یہ میری سیٹیں بھی لے لو. اور اس کے بعد ٹرے میں رکھ کر اب یہ اپوزیشن لیڈری بھی دے رہے ہیں کہ یار جب حکومت اتنی لے لی ہے, الیکشن میں اتنا کر لیا ہے, سارا کچھ کر لیا ہے, معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, آپ ارسطو ہو, کابل ہو, یہ ہماری اپوزیشن میں ٹرے میں رکھ کے لے لو. اور اس کے بعد یہ جو ڈیفیکشن کلاز میرے بھائی نے ایک باریک سا نقطہ بتایا جو کہ واقعی نقطہ ہے, اس کے بعد ٹرے میں رکھ کے ایک ایک کر کے یہ پھر ان میں شامل ہوتے جائیں گے. تو یہ ٹرے کتنی بھاری ہوگی اس ملک پر, یہ ٹرے کب سے کتنی بھاری ہے. 76 سالوں میں یہ ٹرے اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں. اور اس ٹرے کے پیچھے جو ٹرے ہے اس کا بھی خیال کریں خدا کے لیے, اور وہ ہے معاشی بحران, سیاسی بحران, ساکھ کا بحران. اور یہ ہم پتہ نہیں کہاں ان ٹریوں کو اٹھا کے چلتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے. کیا فرق پڑے گا اگر اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا مثال کے طور پہ. سیاست بڑے شروع سے بھٹی صاحب بڑا بے رحم کھیل ہے. سیاست میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کی ایک غلطی ہوتی ہے اور آپ کا مخالف اس کو جو ہے وہ مکمل. اچھا بھائی بات کر لینے دے. بھائی میری جان حسن میرے بھائی ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے بات کر لینے دیجیے گا. سیاست ادھر نہیں ہے, پلیز اس کو اس طرح نہ کریں. ہاں یہ آپ نہیں کہہ رہے, یا آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, یا کسی خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا جو ایک بھی ملزم ہے اسے نہ, یا مجرم اسے نہ چھوڑا جائے. لیکن پوری پاکستان کی جماعتوں کو اگر جتنا ووٹ ملا ہے اتنا تحریک انصاف کو ملا ہے, تو ان کی ٹرے جو ہے وہ کب تک اپنے کھانوں میں لے جاؤ گے, اور کب تک اس سے کیا ٹریوں سے حاصل کرو گے. یہ افطاری ٹرے ہے کہ سحری ٹرے ہے, یا کہ یہ ایک ان کے درمیان کی ٹرے ہے. بس کر دو ان ٹریوں کو. جو ٹرے اصل آپ کو ملی ہے مسائل بھری, PDM-1 جیسا تجربہ ہم پر آپ کر گئے, آپ سارا کچھ کر گئے, اپنے کرپشن کیسز معاف کرا گئے, ایال کے ہمراہ ٹاٹا بائی بائی کر گئے, اور اس کے بعد اب آپ پھر سے مسلط ہو گئے, سارا کچھ کر لیا. ہم نے یہ بھی دل پہ پتھر رکھ لیا کہ اسحاق ڈار کو اب وزیر خارجہ ہونا چاہیے, کیونکہ اب ہمارا خارجہ کوئی تھوڑا بہت جو امیج رہ گیا ہے وہ بھی اس کو آگے لے کے چلے. تو اس ٹریوں کو خدا کے لیے اللہ کے نام پہ سارا کچھ کر لو, ہمارے مسائل حل کرو اور آگے بڑھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کب تک, الیکشن کمیشن بھی ایک ٹرے ہے. میں حسن صاحب بول رہے ہیں, آپ چھوٹی باتیں نہیں ہے جی, کانسٹیٹیوشن اور الیکشن ایکٹ کی بات ہے. بھٹی صاحب اگر آپ جذباتی بات کر رہے ہیں اپنی جگہ, آرٹیکل 51 پڑھ لیں نا, الیکشن ایکٹ پڑھ لیں, اس میں بڑا واضح ہے. اور جس سیاسی جماعت کے ساتھ انہوں نے جو ہے اتحاد کیا ہے, جس میں شمولیت اختیار کرنے کی ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے, آپ اس میں شامل ہوں گے, آپ کو مخصوص نشستیں کس طرح مل سکتی ہیں؟ 5 ججز جو تھے پشاور ہائی کورٹ والے, ان کی کوئی دشمنی تھی, کوئی ذاتی انات تھا ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ, کوئی ان کا مسئلہ تھا, کوئی زمین جائیداد سانجھی تھی. بات یہ ہے کہ وہ چاہ کر بھی یہ فیصلہ نہیں دے سکتے. مجھے کیا پتا کس نہیں حسن بھائی سے زیادہ دیکھیں نا, آپ نے اس پہ بہت دفعہ پوچھا ہے, اور سوال بڑا سادہ سا معصوم سا ایک ٹرے میں رکھ کر, میں یہ بھی اسی ٹرے میں رکھوں گا کہ یہ اب بھی بتا دیں یار, چھوڑ دیں پیسہ کمایا کیسے, بھجوایا کیسے. بھٹی صاحب سنیں میری بات, بھٹی صاحب ایک صرف بات سن لیں. یہ کہ آپ کس کی ایون میں نے بھٹی صاحب شہباز شریف صاحب سے الیکشن سے 2 دن پہلے انٹرویو کیا تھا, میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا میرے نہیں ہے, یہ جس کے ہیں آپ ان سے پوچھیں. میں کہ جی کس سے پوچھوں, اب یہی نہیں مجھے پتہ لگ رہا ہے میں نے پوچھنا کس سے. حسن اور حسین آج کل آئے ہوئے ہیں, ان سے پوچھنا ہے, مریم نواز صاحبہ سے پوچھنا ہے, نواز شریف صاحب سے پوچھنا ہے, میں نے کس سے پوچھنا ہے. لیکن آپ پھر انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, یہ حسن نواز سے پوچھنا ہے, حسن حسین نواز سے پوچھنا ہے, حسن ایوب سے نہیں پوچھنا پلیز. بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, نہیں میں بڑے مزے کی بات ایک مجھے یاد آ گئی آج.
وہ بانی چیئرمین آج ہے نا وہ غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے جیل کے اندر. اچھا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ حسن اور حسین نے جو ہے یہ ایک اپنی کو پراپرٹی بیچی جو ملک ریاض صاحب کو, تو یہ دیکھیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ پیسے ان کے پاس کہاں سے آئے. دیکھیں وہاں پر تو این سی اے نے بھی ویریفائی کیا ہوگا کہ ان کے پاس پیسے کیسے تھے اور وہ پراپرٹی کیسے بنائی اور انہوں نے کیسے فروخت کی وہ پراپرٹی ملک ریاض صاحب کو. لیکن خان صاحب نے خود 190 ملین پاؤنڈ پر یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان سے برطانیہ لے کر کس طرح گئے کہ جو این سی اے نے پکڑ لیا. ہم لوگ جو ہیں وہ بات ایک طرف کی کرتے ہیں لیکن ہم دوسری بات کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا زبان جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, تالا لگ جاتا ہے. آپ نے کبھی یہ سوال ریز کیا کہ عمران خان صاحب نے کیوں نہیں پوچھا ملک ریاض صاحب سے, اور آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کی جو ہے وہ کیبنٹ سے منظوری لے لی کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے جو اماؤنٹ ہے جو ان کا آلریڈی سٹینڈنگ اماؤنٹ ہے اس کے اندر وہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. حسن صاحب لیکن حسن صاحب ایک سوال ہے میرا, حسن بھائی آپ چلے جائیں کراؤن کورٹ آف ویسٹ منسٹر میں, حسن بھائی آپ جائیں کراؤن کورٹ آف ویسٹ منسٹر میں, وہاں پر پوچھیں ان سے کہ جناب یہ رقم جو ہے آپ کہاں سے لے کر آئے تھے, کہاں سے آئی, منصور بھائی کہاں سے آئے یہ جھمکے, پراپرٹی وہاں کی ہے, قانون وہاں کا چلے گا بھائی. کس نے پہنائے یہ جھمکے, کون لایا یہ جھمکے. اچھا یہ تو جھمکے تو پتہ نہیں کب آئیں گے, یہ جھومر جو ہمارے گلے میں لگ گئے ہیں. عمران خان صاحب کی آدھی بات بتائیے, یہاں بھی حسن ایوب جو ہے نا حسن ایوب جو ہے یہاں بھی غلطی کر گئے. عمران خان صاحب نے کہا, یہ ضرور کہا, اور بالکل میں حسن ایوب سے بالکل میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ بھی پتہ چلنا چاہیے, نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پیسے وہاں گئے کیسے, اور یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ 15 روپے کی چیز 30 روپے میں حسن نواز کی چیز کیسے خریدی ملک صاحب نے, اور پھر یہ بھی کہ المشرق بینک نے جو جمع کروایا سپریم کورٹ میں وہ بھٹی صاحب کو دیکھیں نا روزہ افطاری کے بعد اور یہ بھی پتہ کرنا چاہیے, اور یہ بھی پتہ کرنا چاہیے حسن نواز اور حسن ایوب, یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ یہ جو اب جو پیسے سپریم کورٹ نے واپس بھجوا دیے ہیں, وہ کیس بھی یعنی یہ تھا نا کہ غریبوں کا پیسہ ہے, تو وہ اب انہوں نے وفاق اور سندھ میں تقسیم کر دیے ہیں. القادر یونیورسٹی موجود ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آدھی بات حسن ایوب نے جو آدھی بات کہی وہ یہ کہی کہ پیسے, دوسرا عمران خان نے آگے یہ کہا کہ کیس چل رہا ہے, پیسے حکومت کو واپس مل گئے. بھٹی صاحب آپ کا کوئی حسن ایوب اور حسن جو ہے نواز اب کلیئر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آپ نے ہر پورے جملے کے اندر اس کو بار بار مکس کیا ہے. بس جواب نہیں ہے کوئی منصور بھائی. اب بھٹی صاحب کے پاس پتہ ہے آج جواب کوئی نہیں ہے. اب بھٹی صاحب جو ہے نا وہ جان بوجھ کر کبھی حسن نواز حسن ایوب حسن نواز کرنا شروع کر دیں گے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ حسن ایوب صاحب کی بات سنیں. جی حسن بھائی کی باری ہے. حسن بھائی آپ بولیے. ان کو تو میرا نام حسن ایوب جو ہے وہ ادا کرنے ہوئے ان کو حسن ایوب اور حسن نواز میں ابھی تک فرق نہیں پتہ چل سکا. پھر یہ کہتے ہیں مجھے بھائی, تو پھر میں کہوں گا یہ تو بھائی تو ہم تو ہے نہیں, کیونکہ آپ کو تو میرا نام ہی نہیں پتا, تو ہم تو واقف کار بھی نہ ہوئے. جو واقف کار کا بھی انسان نام جانتا ہوتا ہے تو وہ بھٹی صاحب کو شاید میرا نام جو ہے وہ مجھے یاد دلانا پڑے گا مل کر. اور وہ جس طرح پہلے کہہ رہے تھے نا کہ کھلے دودھ کی دودھ پتی مجھے چاہیے پروگرام سے پہلے, تو وہ کھلے دودھ کی میں دودھ پتی ان سے پیوں گا تبھی ان کو شاید میرا نام جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے یاد ہوگا. میں صرف اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں, کرپٹ پریکٹس کا کیس ہے. دیکھیں چوری 5 روپے کی بھی چوری ہے, وہ چوری جو ہے وہ 5 ارب کی بھی چوری ہے. جو فطرتاً چور ہے وہ اس کی چوری کم از کم سامنے آ جاتی ہے کہ یہ چوری کی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو پیسے ٹیکس پیئر کے پیسے تھے این سی اے نے دیے تھے پاکستان کو اور ڈیٹیکٹ کر کے دیے تھے. میرے پاس بھٹی صاحب کا شیئر سن لیں سر, میں کلوزنگ کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن ایوب جو ہے اس کے لیے دودھ پتی ود حسن اینڈ بھٹی بالکل اینی ٹائم موسٹ ویلکم. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا حسن نواز اور حسن ایوب, ان کے درمیان میں ایک شعر سنے, مائیا سنے, 2 پتر امروداں دے انہاں دونوں دی ایک جندڑی وچ فرق وجوداں دے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین حسن ایوب, غریدہ فروقی, رانا عمر الیاس اور بھی کچھ ان کے بھائی ہیں جو صرف ایک صحافت کے نام پر دابا ہیں اور ان کا کام ہے مسلسل ایک پارٹی کی سائڈ لینا. ان صحافیوں کے میں نے نام لیے, یہ مسلسل نواز شریف کی چاپلوسی میں لگے رہتے ہیں اور دوسری جانب پی ٹی آئی کے ساتھ, جب تک کہ عمران خان کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے ان کی کوئی ذاتی انا ہے, کوئی ذاتی دشمنی ہے. آج تک کبھی انہوں نے پی ٹی آئی والوں کی حقیقی یا سچی بات جو ہے وہ سامنے نہیں رکھی, مسلسل ان کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح آج حسن ایوب نے آپ نے دیکھا ہے ویڈیو میں
किया है, लेकिन अरशाद भट्टी ने इसकी खूब दुर्गत बनाई है। अरशाद भट्टी एक सीनियर और दलेर जुरतमंद एंकर है जो कभी भी किसी भी सियासतदान की चापलूसी नहीं करता, जो सच्ची बात होती है उसको मंजरे आम पर लाता है। लेकिन इन जैसे लोटों को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि ये बिके हुए होते हैं और वही चापलूसी में ही हमेशा लगे रहते हैं। इन जैसे सहाफियों ने सहाफत को बदनाम किया हुआ है। नाज़रीन, सैफर जो है या 9 मई के केस जो है ये इमरान खान की जान ही नहीं छोड़ रहे। ये बात तो साफ वाज़ेह है कि एक चोर जो चोरी करता है वो कभी अपने मुंह से तस्लीम तो नहीं करता कि मैंने चोरी की है। अब अमेरिका जो है, डोनाल्ड लू जो कह रहे हैं कि उसने कहा है कि ये हमने साजिश नहीं की है, वो अपने मुंह से कैसे कहेगा कि हमने की है? ये एक सारा ड्रामा है। पूरी अवाम जानती है कि ये सब कुछ एक पूरे प्लानिंग के तहत ये सब कुछ करवाया गया था और अमेरिका इसमें मुलवस था। इस वक्त पूरी कौम जानती है। फिर हसन अयूब जैसे साफी फिर भी चापलूसी करने से बाज नहीं आते। बहरहाल मैं भट्टी साहब की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस तरह के सच्चे साफियों को लंबी उम्र अता करे। आपने वीडियो मुलाजा फरमाई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या अरशाद भट्टी ने हसन अयूब के साथ ठीक किया या गलत? वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।